سب سے بہتر خزانہ کیا ہے کہ المرأۃ الصالحہ کے گھر کے اندر صالح بیوی ہو، دین والی بیوی ہو، اور اس کے اندر 3 صفتیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں، اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائے گا. حضور نے فرمایا کہ پہلی کی تو یہ ہے کہ جب خامد آئے، اذا نظر، جب اپنی بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، لوگوں کے لیے میک اپ سنگار نہ کرے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ شادیوں پہ تو بنیں گے اور سنوریں گے اور جوڑے اور کپڑے اور زیور، لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت جو ہے برے حال میں. حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت سنگار کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے گھر میں اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے، خاوند آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پہ گھوڑا باندھ کے پہرا دے رہا. یعنی مجاہد، جیسے وہ مجاہد دشمن کو روک رہا ہے، یہ شیطان کو روک رہی ہے. تو سب سے پہلی خوبی تو عورت میں یہ ہو کہ اذا نظر سرت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ ہو، جب خامد کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیل. حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خامد کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو، وہ رکھ رہ سکے، اب ان کو اتار کے پھر یہاں رکھو، تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اطاعت ضروری. اور اسی طرح یہ بھی متفق علیہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتکاف خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں. اور جی میں نے تو روزہ رکھنا ہے، خاوند کو اگر خواہش ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر جب عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچے تو حضور پاک نے گھر والیوں کو حکم دے دیا کہ 12 بجے رات کے بعد آپ منا چلی جائیں، اور صبح ہی منا میں جا کے اپنی کڑکری مار لیں، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی، پھر آپ احرام کھول لیں، پھر طواف زیارت ہوگا. نبی سے فرماتی ہیں کہ ہم جلدی سے وہاں سے آئے، منا پہنچے، اس کے بعد اپنی رمی کی، قربانی کی، مکے میں آ کے طواف زیارت کر کے فارغ ہو گئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ حضور بلا لے. کسی بیوی کو خیمے میں بھی بلا، بیوی ہے. تو اتنے بڑے حقوق ہیں خاوند کے. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے. اور یہ بھی حکم ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اس کا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی باپ بھی فوت ہو جائے، جب تک اجازت رہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذا غاب عنہا، جب خاوند باہر چلا گیا، مجاہد ہے، جہاد میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں ہے کہ مردوں پر حقوق نہیں، مردوں پر بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر حق ہے اسی طرح مردوں پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے معاملات کا، ضروریات کا، اس کی خوشیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھے. تو اس لیے ہمیشہ اگر عورتیں
حضور پاک کے اس فرمان کو، یعنی حالانکہ اب حضور کے زمانے میں تو کوئی میک اپ سنگار کیا ہوتا تھا، مساق استعمال کر لیا، سرما پہن لیا، تیل لگا لیا، کنگھی کر، اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن اس کا بھی اہتمام کرتی تھی بیویاں۔ جس طرح ایک دن حضرت ابن عمر آئے حضرت ابن عباس کو ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو رات کافی گزر چکی تھی، یعنی عشاء سے بعد متأخر وقت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اور بالکل تیار کھڑے ہیں، تو حضرت سمجھے شاید حضرت سفر پہ جا رہے ہیں، باہر کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت خیریت؟ فرمایا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں گھر جا رہا ہوں۔